السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹ کنیکٹ۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے رشتہ داروں میں اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایم ایس ورڈ کا ہوم ٹیب فنش کیا، تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایم ایس ورڈ کا انسرٹ ٹیب اسٹارٹ کریں گے، لیکن مجھے آج یاد آیا کہ ہم ایک چیز بھول رہے ہیں، وہ ہے شارٹ کٹ کیز۔ شارٹ کٹ کیز ہم ابھی پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں جتنے آپشنس ہیں وہ زیادہ تر ہوم ٹیب کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھیں گے۔ اچھا، آپ یہ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ٹیبل ہے، یہ ٹیبل ہے تو ہم نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ ٹیبل ہم یہ دیکھیں انسرٹ ٹیب میں ہم پڑھیں گے، یہ ٹیبل کا آپشن ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں سے ٹیبل کا پڑھیں گے، اس کی ڈیزائننگ وغیرہ پڑھیں گے، صحیح ہے؟ تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے پاس شارٹ کٹ یہ ہے کنٹرول پلس اے، یعنی کہ ہم کنٹرول دبائے رکھیں گے، ساتھ میں جیسے ہی ہم اے دبائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، سلیکٹ آل کنٹینٹ۔ کنٹینٹ مطلب یہ جو کچھ ہم اس میں رائٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ورڈ، ٹیکسٹ وغیرہ جو کچھ ہم رائٹ کرتے ہیں اس کو ہم کنٹینٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سلیکٹ آل کنٹینٹ کے لیے ہم کیا کریں گے، کنٹرول اے۔ جیسے کہ میں نے یہاں ایک الگ فائل بنا لی ہے، ٹھیک ہے؟ اس فائل کو میں کیا کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں یہاں جیسی کنٹرول اے دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہ فل فائل جو ہے یہ سلیکٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فل فائل جو ہے سلیکٹ ہو چکی ہے۔ اچھا، اب جب آپ فل سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم سلیکٹ کیوں کرتے ہیں، تاکہ اگر ہم اس میں کوئی چینجز کرنا چاہیں، کچھ اس کے فارمیٹ چینج کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے سلیکٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ فل میں چینج کرنا چاہتے ہیں فل کو سلیکٹ کر کے کریں گے، اگر آپ کسی الگ سے ہم کسی چھوٹے سے پارٹ کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، چھوٹے سے پیراگراف کو یا صرف ایک ورڈ کو وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ خواہ مخواہ پہلے سلیکٹ کریں گے، تو آپ جو کچھ ادھر سے فارمیٹ چینج کریں گے تو وہ صرف سلیکٹڈ ایریا پہ وہ ہوگا۔ فار ایگزامپل میں یہاں ڈیلیٹ کا بٹن دباتا ہوں تو یہ دیکھیں فل ڈیلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ فل ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ اچھا، اگر آپ کوئی پیراگراف لکھنا چاہتے ہیں ایسی پریکٹس کے لیے تو اس کا ایک فارمولہ ہے۔ پہلے میں یہاں سے اس کی رائٹنگ تھوڑی بڑی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ 11 ہوئی ہوئی ہے، اس کو میں 22 کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہاں فارمولہ ہے از ایکولس ٹو اور اے اینڈ ڈی بریکٹ۔ بریکٹ میں آپ جتنے نمبر لکھیں گے، میں 35 لکھ رہا ہوں تو 35 پیراگراف آ جائیں گے۔ بریکٹ کلوز کیا، جیسے انٹر دبائیں گے تو یہ دیکھیں 35 پیج آ گئے، صحیح ہے ہمارے پاس؟ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 35 پیج آ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ 35 پیراگراف آ چکے ہیں۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے، دیکھیں نیچے پیجز بھی زیادہ ہو گئے ہیں، 10 آؤٹ آف 10، یعنی کہ 10 نمبر پیج 10 ٹوٹل پیجز ہیں اور ہم 10 نمبر پیج پہ بھی اس وقت ہیں۔ اچھا، اب ہم اپنی شارٹ کٹ کیز کی طرف آ جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا سلیکٹ آل کے لیے کنٹرول پلس اے، کنٹرول پلس بی بولڈ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ویسے تو بولڈ جو ہے ہم اس کو کلک کرتے تھے تو ہمارا جو سلیکٹڈ ایریا ہے وہ بولڈ ہو جاتا تھا، لیکن نہیں، آج ہم سیکھ رہے ہیں شارٹ کٹ کیز، تو ہم شارٹ کٹ کیز کے ذریعے اس کو بولڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے شارٹ کٹ کیز کیا ہیں، کنٹرول دبائے رکھنا ہے، ساتھ میں جیسے ہی ہم بی دبائیں گے، یہ دیکھیں میں کنٹرول دبایا اور جیسے ہی میں نے اس کو بی دبایا تو جتنے ایریا ہم نے سلیکٹ کیا، تو میں نے آپ کو بتایا جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا صرف اسی پہ اپلائی ہوگا، تو یہ کہ اس کو آپ دیکھیں اور نیچے والے کو دیکھیں تو اس میں آپ کو اس میں ڈفرینس پتہ چل جائے گا۔ یہ اوپر والا جو ہے یہ بولڈ ہو چکا ہے، نیچے والا ہم نے نہیں سلیکٹ کیا تھا اس لیے وہ بولڈ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے کنٹرول پلس سی کاپی کا، ٹھیک ہے؟ تو کاپی کے لیے میں ایک نیو فائل بھی بنا لیتا ہوں جس میں ہم کاپی اور پیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پہ نیو فائل بن گئی ہے۔ اچھا، فار ایگزامپل یہ والا پیراگراف آپ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے ایک اور ڈاکومنٹ میں کاپی کرنا ہے، یہ سیکنڈ پیراگراف ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ادھر بھی رہے اور کہیں دوسرے ڈاکومنٹ میں یا دوسری جگہ آپ نے کاپی کرنا ہے، تو آپ اس کو سلیکٹ آل کیا، کاپی کیے، ہمارے پاس ہے کنٹرول سی، جیسے ہم نے کنٹرول سی دبایا آپ چلے جائیں گے دوسرے ڈاکومنٹ میں جو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی میں اس کی تھوڑا سائز بڑا کر لیتا ہوں، 22 کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ یہاں کنٹرول وی دبائیں گے، کنٹرول وی یوز ہوتا ہے پیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ کنٹرول وی دبائیں گے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پیسٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ والا پیراگراف ادھر بھی ہے، دیکھیں یہ بھی ہے اور دوسرے ڈاکومنٹ میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیا ہے کہ اگر کنٹرول پلس ایکس ہے کٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟
کٹ کے لیے میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں. کٹ کمانڈ کے لیے Ctrl+X کٹ سلیکٹڈ ٹیکسٹ، یعنی کہ جو آپ نے ٹیکسٹ سلیکٹ کیا اس کو کٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل میں یہ والا پیراگراف لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تھیمس اینڈ اسٹائل سے جو اسٹارٹ ہو رہا ہے. جیسے میں یہ Ctrl+X دباؤں گا، یہ دیکھیں میں کنٹرول دبایا، یہ ایکس دبایا، دیکھیں وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور دوبارہ آپ دوسرے ڈاکومنٹ میں جائیں گے، میں اس کو یہاں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں دوبارہ کنٹرول اور وی دباؤں گا تو دیکھیں یہ یہاں پیسٹ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہی کنٹرول وی یوز آ رہا ہے، یہ ہے پیسٹ کے لیے. فار ایگزامپل آپ نے اگر کوئی کنٹینٹ کاپی کیا یا کٹ کیا اور آپ جہاں اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کے لیے، کٹ کے لیے اور کاپی کے لیے، کنٹرول وی یوز کریں گے پیسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پیسٹ جو ہے دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں، کٹ کیا ہوا ہے جو کاپی کیا ہوا ہے. اچھا، یہاں کٹ اور کاپی میں آپ کو میں ڈفرینس بتاتا ہوں. دیکھیں کٹ جو تھا نا، اگر آپ نے کوئی کنٹینٹ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہٹ جائے بالکل ہی اور دوسری جگہ چلا جائے تو آپ نے کٹ یوز کرنا ہے. کٹ یوز کرنا ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں ادھر جائیں گے، وہاں پیسٹ والی کمانڈ یوز کریں گے تو پیسٹ ہو جائے گا. اگر آپ اس کی ڈپلیکیٹ بنانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ادھر بھی رہے اور ادھر بھی چلا جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے وہ کاپی کیا تھا تو دیکھیں یہ والا پیراگراف دوسرے ڈاکومنٹ میں بھی ہے اور یہاں بھی آ گیا، لیکن یہ والا وہاں سے کٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سیکھ لیا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس نیکسٹ شارٹ کٹ کی ہے Ctrl+N. میں اس والے کو یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو ڈیلیٹ کیا، ڈاؤن سیو کیا، یہ کیا ڈیلیٹ ہو. اچھا، اب دیکھیں ہم نے کتنے اوپن کیے، 1 اور 2. ٹھیک ہے، 2 ہم نے اوپن کیے ہوئے، صحیح ہے. اب فار ایگزامپل میں یہ دباتا ہوں، کنٹرول میں نے دبایا اور جیسے ہی میں دباؤں گا دیکھیں ہمارے پاس بلینک ڈاکومنٹ ایک اوپن ہو گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیو ڈاکومنٹ بنانا ہے، دیکھیں این سے آتا ہے نیو، تو جیسے آپ Ctrl+N دبائیں گے تو ہمارے پاس ایک نیو ڈاکومنٹ ہمارے پاس آ گیا. اب میں نیچے جا کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس یہ 2 تھے، ابھی ہمارے پاس 3 ہو گئے، 1 2 3. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارے پاس نہیں ہوگی. اب میں نے اس کو دوبارہ 2 کر دیا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس نیکسٹ کمانڈ ہے Ctrl+O، یعنی کہ کنٹرول دبائے رکھیں گے، جیسی او دبائیں گے تو کیا ہے، اوپن سیو ڈاکومنٹ، یعنی کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے پہلے بنا کے سیو کی ہیں وہ اوپن کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں یہ دباتا ہوں کنٹرول اور جیسے میں او دباؤں گا، یہ دیکھیں میں نے او دبایا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس اوپن ہو گئے. یہ جو میں نے کچھ دن پہلے بنایا تھا، میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹ ہمارا اوپن ہو گیا. اب ہم دوبارہ نیچے جائیں گے تو یہ دیکھیں 1 2 3، یہ ابھی جو میں نے ڈاکومنٹ اوپن کیا یہ وہ اوپن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو Ctrl+O کیوں کس لیے یوز ہوتے ہیں، اوپن کرنے کے لیے، یعنی کہ سیف ڈاکومنٹ جو ہمارا ہے وہ ہم اوپن کریں ایم ایس ورڈ میں تو اس کے لیے Ctrl+O ہم یوز کرتے ہیں، یعنی کہ کنٹرول دبائے رکھتے ہیں اور ساتھ میں ہم او دباتے ہیں تو یہ اوپن ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہے Ctrl+P، یہ ہمارے لیے 2 چیزوں کے لیے اوپن ہوتا ہے. اگر ہم اپنے ڈاکومنٹ کا پریویو چیک کرنا چاہتے ہیں اور یا پھر ہم اس کا پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. جیسے کہ میں یہ دباتا ہوں کنٹرول اور پی. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ Ctrl+P میں نے دبایا تو دیکھیں یہ ہمارے ڈاکومنٹ کا پریویو اوپن ہو گیا. یعنی کہ اگر ہم اس کی فوٹو اسٹیٹ نکالیں گے تو وہ اس فارم میں نکلے گی، یعنی کہ پرنٹ اگر ہم اس کا نکالیں گے تو وہ اس فارم میں نکلے گا. ٹھیک ہے، ہارڈ کاپی. یہ دیکھیں یہ 2 پیجز ہیں اس کے، تو یہ 2 پیجز ہیں. اچھا، یہاں سے آپ اس کی کاپی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو 1 کاپی چاہیے، 2 کاپی چاہیے. فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں 2 کاپی چاہیے تو 2 پیجز یہ والے نکلیں گے اور 2 پیجز یہ والے نکلیں گے. یہ پہ اس کی اور سیٹنگز ہیں، یہاں سے آپ اس کا پرنٹر چیک کر سکتے ہیں کہ کس پرنٹر کے ذریعے آپ کو نکالنا ہے جو آپ کے پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہو. اور جیسے آپ پرنٹ دبائیں گے تو پرنٹر کو سگنلز جائیں گے اور وہ آپ کو ڈاکومنٹ پرنٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس Ctrl+F. ٹھیک ہے، اوپن فائنڈ باکس. میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں ادھر جا کے، یہ دیکھیں میں جیسے ہی دبایا کنٹرول کے ساتھ ایف دبایا، یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا، میں یہاں لکھتا ہوں انسرٹ. فار ایگزامپل میں ایک ورڈ ڈھونڈنا ہے پورے ڈاکومنٹ میں. اب اگر ہمارے پاس 10 پیجز کا ڈاکومنٹ ہے، یہ تو کم ہے، کچھ لوگوں کے 1000 پیجز کی بکس بناتے ہیں اور ان کو ایک ورڈ ڈھونڈنا ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ ورڈ ادھر آ کے لکھیں گے. جیسے کہ میں انسرٹ لکھ رہا ہوں، جیسے ہی میں انٹر دباؤں یا نہ دباؤں تو یہ دیکھیں نیچے آ گئے ہیں، یہ سارے رزلٹ آ گئے ہیں. یعنی کہ ہمارے ڈاکومنٹ میں 7 ٹائمس انسرٹ ورڈ آیا ہے، 1
2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے، ساتھ میں یہ جب آپ اس کے اوپر ماؤس رکھیں گے تو نیچے آپ کو پیج نمبر بھی بتا رہے، پیج نمبر 1 پہ، پیج نمبر 2 پہ، 3 پہ. ٹھیک ہے، 4 پہ نہیں آیا تو 5 پہ، 6 پہ، اس طرح. یہ دیکھیں، یہ انسرٹ جتنے بھی ہیں نا یہ ہمارے پاس وہ بھی ہو گئے. اگر میں یہاں اس پہ کلک کروں گا تو دیکھیں یہ والا آ گیا ہے، اس پہ کلک کروں گا یہ والا. اگر آپ پیجز پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کس پیجز میں، دیکھیں آپ کے سامنے پیجز بھی آ گئے. ٹھیک ہے، 4 نمبر پہ نہیں تھا نا، تو یہ دیکھیں 4 نمبر پہ نہیں ہے، 3 کے بعد ڈائریکٹ 5 آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ فائنڈ والا بھی ہم نے سیکھ لیا ہے. اچھا، تو فائنڈ والے کے بعد ہے ایٹیلک. ایٹیلک کیوں یوز ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں، پہلے ہم اپنے اگر کسی ورڈ کو ایٹیلک کرنا تھا تو ہم کیا کرتے تھے، میں اس والے پیراگراف کو ایٹیلک کرنا ہے. پہلے اگر ہم کسی ورڈ کو ایٹیلک کرتے تھے تو ہم یہاں جا کے فنٹ گروپ میں ایٹیلک کے بٹن پہ کلک کرتے تھے سلیکٹ کرنے کے بعد، لیکن نہیں، آج ہم سیکھ رہے ہیں شارٹ کٹ کیز. تو ہم یہاں سے اس کو ایٹیلک کریں گے. یہ کہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا، یہ کہ میں اس کو سلیکٹ کیا. ایٹیلک کی شارٹ کٹ کی کیا ہے، کنٹرول دبائے رکھیں گے. ساتھ میں جیسے ہی آپ آئی دبائیں گے، میں نے آئی دبایا، یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں اس باقی آپ فونٹس کو دیکھیں، باقی پیراگرافس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں، یہ ایٹیلک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آپ کسی، چاہے آپ نے ایک ورڈ سلیکٹ کیا ہو، چاہے آپ نے فل ڈاکومنٹ سلیکٹ کیا ہو، چاہے آپ نے ایک پیراگراف سلیکٹ کیا ہو، چاہے آپ نے ایک لائن سلیکٹ کی ہو، جو آپ کر رہے ہیں وہ اس پہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، یہ ٹیلک بھی ہو گیا ہمارے پاس. اب ہے انسرٹ لنک. ٹھیک ہے. انسرٹ لنک کے لیے آپ کو سلیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل میں اس کے آگے ایک لنک انسرٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا، ویسے ہم نے یہ تو ہوم ٹیب میں نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ انسرٹ ٹیب میں، لنکس کے ٹیب میں، لنکس کے گروپ میں اوپر ایک آپشن ہے لنک کا. لیکن ہم ادھر کنٹرول اور کے جیسے پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس لنک فولڈر اوپن ہو گیا ہے. فار ایگزامپل یہاں آپ نے اس جو آپ ویب سائٹ یا جو کچھ آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے اس کی پاتھ لکھنی ہے. ٹھیک ہے. نیچے اس کا یو آر ایل لکھنا ہے، اور اوپر آپ جو نیم وہ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں لکھتا ہوں کمپیوٹ کنیکٹ. یہ دیکھیں، میں نے یہاں کمپیوٹ کنیکٹ لکھا، اور نیچے آ کے میں یوٹیوب کا یو آر ایل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، www.youtube.com. دیکھیں یہ آ گیا. جیسے میں اس کو اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں آپ سر، میں اس پہ کچھ موٹر میں ڈال دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہمارا وہ آ گیا، لنک آ گیا. ٹھیک ہے. اب جب میں اس لنک کے اوپر کرسر لے کے آ رہا ہوں نا، پوائنٹر لے کے آ رہا ہوں، تو لکھا آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس لنک کو فالو کرنا ہے تو آپ نے کنٹرول دبا کے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کنٹرول دبا کے ماؤس کا لیفٹ کلک کرنا ہے. میں کنٹرول دبایا، اور جیسے میں ماؤس کا لیفٹ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں، یہ ہلکی سی ظاہر سی بات ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، میرے پاس ابھی انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے رہا ہے. اور یہ یوٹیوب، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب آ گیا لکھا ہوا، یہ یوٹیوب اوپن ہو گیا، لیکن ہمارے پاس نیٹ نہیں ہے تو اس لیے کنیکٹ نہیں ہو رہا. اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم لنک کس طرح انسرٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہے انڈر لائن، کنٹرول پلس یو، انڈر لائن ہائی لائٹڈ سلیکشن. اچھا، انڈر لائن کیسے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. انڈر لائن بیسیکلی اس کے لیے یوز ہوتا ہے کسی ٹائٹل کے لیے، کسی چیز کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن میں ابھی پیراگراف بھی اپلائی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اس پیراگراف کو سلیکٹ کیا، تو انڈر لائن بھی ہم کیا کرتے تھے، ہوم ٹیب میں جا کے فونٹ گروپ، یہ فونٹ کے گروپ میں جا کے یہ انڈر لائن کا بٹن تھا. لیکن ہم کیا کریں گے، کنٹرول کے ہولڈ کر کے ہم جیسے یو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا اس کے نیچے ایک انڈر لائن آ چکا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار ہم یہاں سے تو ہم بولڈ، انڈر لائن، ایٹیلک ایک ساتھ کر سکتے تھے، لیکن ہم یہاں تو کر ہی نہیں سک رہے. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے، آپ نے اس کو دوبارہ سلیکٹ کرنا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار انڈر لائن کی کمانڈ ڈالنی ہے. دیکھیں میں نے ایک بار انڈر لائن کیا، میں نے اس کو ایک بار دوبارہ سے بولڈ کیا، میں نے ایک بار اس کو دوبارہ ایٹیلک کیا. یعنی کہ پہلے کنٹرول یو دبایا، انڈر لائن ہو گیا، پھر اس کے بعد کنٹرول آئی دبایا، ایٹیلک ہو گیا، اس کے بعد کنٹرول بی دبایا تو بولڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس دو آپشنز آتے ہیں
انڈو اور ریڈو، ٹھیک ہے، کنٹرول زیڈ سے انڈو، کنٹرول وائی سے ریڈو، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو یہاں کر کے دکھاتا ہوں. فار ایگزامپل ابھی ہم نے اس میں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی، آپ نے غلطی سے ایک فارمیٹ زیادہ ڈال دیا ہے. فار ایگزامپل یہ جو میں نے ابھی اس میں انڈر لائن اور اٹیلک اور بولڈ کیا ہے، فار ایگزامپل ایک کمانڈ میں غلطی سے اس پہ اپلائی کر دی، ٹھیک ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں، تو اب آپ اس میں سے دوبارہ سے تو بولڈ انڈر لائن اٹیلک ہٹا نہیں سکتے. تو آپ کیا کریں گے، ایک بار کنٹرول زیڈ دبائیں گے تو دیکھیں وہ آپ ایک اسٹیپ پیچھے آ گئے، یعنی کہ جو آپ نے کچھ کیا تھا نا، جو فارمیٹ اپلائی کیا تھا وہ ایک اسٹیپ پیچھے آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس سے ابھی اٹیلک ہٹ چکا ہے. آپ چاہتے ہیں نہیں یار وہ کیا کہتے ہیں، اس سے تو میں نے دو تین چیزیں ہٹانی ہے، تو یہ دیکھیں کنٹرول زیڈ دوبارہ دبایا، بولڈ بھی ہٹ گیا، دوبارہ کنٹرول زیڈ دبایا، ہیڈنگ بھی ہٹ گئی، یہ انڈر لائن بھی ہٹ گیا. لیکن آپ چاہتے ہیں یار کنٹرول زیڈ تو میں نے ایک بار زیادہ دبا دیا، اب میں دوبارہ آگے جانا چاہتا ہوں، یعنی کہ کنٹرول زیڈ سے تو آپ پیچھے پیچھے آئے نا. کنٹرول وائی آپ چاہتے ہیں کہ یار ایک غلطی سے ایک بار زیڈ زیادہ دب گیا ہے، میں دوبارہ آگے جانا چاہتا ہوں، تو کنٹرول وائی سے آپ دوبارہ سے اس کو ریڈو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کنٹرول زیڈ سے انڈو، کنٹرول وائی سے ریڈو. دیکھیں ابھی سب سے پہلے ہم نے انڈر لائن لگایا تھا، یہ انڈر لائن لگائی تھی تو یہ آ گئی. اب دوبارہ میں کنٹرول وائی دبا رہا ہوں تو یہ کہ بولڈ بھی ہو گیا، دوبارہ کنٹرول وائی دبا رہا ہوں تو یہ کہ اٹیلک بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ نہ سمجھنا کہ کنٹرول وائی سے بولڈ اٹیلک ہوتا ہے، نہیں، کنٹرول وائی سے آپ ایک اسٹیپ آگے جاتے ہیں، کنٹرول زیڈ سے آپ ایک اسٹیپ پیچھے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم نے سیکھ لیا. اچھا کنٹرول جی جو ہے، کنٹرول جی، اچھا یہ یہاں ہے کنٹرول جی، ایچ اور ایف یہ تینوں ایک ہی میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے، ٹھیک ہے. اس کو سب ہو میں اس کو دوسرے اس میں لکھ دیا. اچھا جی کنٹرول جی میں جیسے دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہ آ گیا ہمارے پاس کنٹرول جی گو ٹو کے لیے. کنٹرول جی جو ہے وہ گو ٹو کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. گو ٹو مطلب یعنی کہ ابھی ہم پیج نمبر 4 پہ ہیں، ٹوٹل 10 پیجز ہیں، ہم پیج نمبر 4 پہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیج نمبر 9 میں جائیں، تو آپ یہاں جا کے پیج نمبر 9 لکھیں گے، ٹھیک ہے. اور جیسے آپ یہ گو ٹو پہ کلک کریں گے تو یہ نیچے دیکھیں ہم پیج نمبر 9 پہ آ چکے ہیں. پھر آپ اس کو کلوز کر دیں گے تو یہ ہم پیج نمبر 9 پہ پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں گو ٹو ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہیں سے اس کو وہ کر لیتے ہیں، کنٹرول ایچ اور ایف بھی پڑھ لیتے ہیں. کنٹرول ایف ہم نے ایک بار پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ آ گیا تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. کنٹرول ایچ پہلے پڑھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کنٹرول جی سے ہم گو ٹو جاتے ہیں. اچھا گو ٹو کے لیے F5 بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، F5 جو اوپر فنکشنل کیز ہیں اس میں F5 دبائیں گے تو آپ گو ٹو کے مینیو میں آ جائیں گے. اچھا اب دیکھیں جب آپ نے کنٹرول جی دبایا گو ٹو نا تو یہ آیا تھا ہمارے سامنے. اب آپ نے دبایا ہے کیا کہ کنٹرول ایچ تو یہ ریپلیس آ گیا اس طرح، ٹھیک ہے. ریپلیس دیکھیں پہلے پہلے ہم نے انزرٹ لکھا تھا نا، ٹھیک ہے، ادھر تو کتنے زیادہ انزرٹ تھے، دیکھیں نیچے بھی یہ انزرٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یار پورا اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل ایک بندے کی بک ہے، اس نے ہر جگہ انزرٹ 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 لکھے، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ جو انزرٹ ہے اس کی جگہ میں ایڈ لکھنا چاہتا ہوں، ایڈ. تو آپ کیا کریں گے، میں اس کو دوبارہ مٹا دیتا ہوں. آپ نے فائنڈ کیا کرنا ہے، انزرٹ INSERT، اور انزرٹ کی جگہ آپ نے کیا لکھنا چاہتے ہیں، ایڈ. جیسے میں نے ایڈ دبایا دیکھیں ریپلیس آل کا آپشن ہے، جیسے میں اس کو ریپلیس آل کیا یہ دیکھیں نیچے انزرٹ لکھا ہوتا ہے، یہ ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کو میں کلوز کیا تو یہ ایڈ لکھا گیا. اب فار ایگزامپل اس پہ جتنے بھی انزرٹ لکھے ہوئے تھے ان سب کی جگہ ایڈ لکھا گیا، ٹھیک ہے. اوہو اچھا اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے یہ ریپلیس بھی ہم نے پڑھ لیا. فائنڈ تو ہم نے ایک بار پڑھ چکے ہیں، ایک بار دوبارہ دکھا دیتا ہوں کیا کرنا ہے. فائنڈ کے لیے کنٹرول ایف کریں گے تو وہی چیز آ جائے گی، ٹھیک ہے. ابھی میں پڑھا چکا ہوں تو اس میں ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. اچھا کنٹرول ایف بھی ہو گیا. اچھا کنٹرول جے جسٹیفائی کے لیے یوز ہوتا ہے، جسٹیفائی میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اب تک کوئی نیا ہو تو وہ نہ سمجھو. جسٹیفائی فار ایگزامپل میں یہ پیراگراف سلیکٹ کر رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں یہ لائنز جو ہیں اس پیراگراف کی، یہ دیکھیں کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جس نے یہ لائن اسٹریٹ ہے اس کی یہ لائن بھی اسٹریٹ ہو جائے، تو ہم کیا کریں گے، جسٹیفائی یوز کریں گے، ٹھیک ہے. جسٹیفائی اس جگہ پہ تو ادھر تھا، لیکن ہم یہاں سے کنٹرول
اور جے جیسی ہولڈ کریں گے، یہ اس کی شارٹ کٹ کی ہے، جیسی ہولڈ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ لائن اور یہ لائن بالکل اسٹریٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل سیم ہو گئی، ایکول ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایکول ہو گئی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فل ڈاکومنٹ کو ہم نے جسٹیفائی کریں تو فل ڈاکومنٹ ہم نے سیکھا تھا کنٹرول اے سے سلیکٹ ہوتے ہیں، کنٹرول اے دبایا تو یہ دیکھیں کچھ لائنس چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں، تو ہم نے وہی کرنا ہے، کنٹرول جے جیسی دبائیں گے تو یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ساری ایک لائن میں اسٹریٹ ہو گئی۔ دیکھیں جو لائن تو چھوٹی ہے نا، جو پیراگراف کی اینڈنگ لائن ہے وہ تو خواہ مخواہ چھوٹی ہے، تو وہ تو چھوٹی رہے گی، لیکن باقی لائنیں باقی اسٹریٹ بالکل ایکول ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس الائنمنٹ آپشنس ہیں، الائن لیفٹ، الائن سینٹر، الائن رائٹ۔ الائن لیفٹ کے لیے کنٹرول ایل یوز ہوتے ہیں، الائن سینٹر کے لیے کنٹرول ای یوز ہوتے ہیں، الائن رائٹ کے لیے کنٹرول آر یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم پڑھ لیتے جلدی جلدی سے۔ فار ایگزامپل پیراگراف پہ ہم نہیں اپلائی کرتے، ٹھیک ہے، وہ اس میں مزہ نہیں کرتا، ہم ایک ورڈ لکھ لیتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، یہاں ہم ایک ورڈ لکھ لیتے ہیں، اس کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں، کمپیوٹ کنیکٹ، اس کو ہم تھوڑا اور بڑا کر دیتے ہیں، 28 کر دیتے ہیں، کمپیوٹ کنیکٹ، کمپیوٹ ہی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں کمپیوٹ لکھا تو میں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ آپ نے پہلے سلیکٹ کرنا ہے جو جس چیز کو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلے سے لیفٹ پہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے یہ لیفٹ پہ ہے، اگر آپ اس کو سینٹر میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول ای، یہ کہ میں نے جیسی کنٹرول ای دبایا یہ سینٹر میں ہو گیا۔ اگر آپ اس کو رائٹ ہینڈ پہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کنٹرول آر، کنٹرول کے ساتھ آپ نے آر دبایا تو یہ رائٹ سائڈ پہ ہو گیا۔ اگر آپ اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے جانا چاہتے ہیں تو کنٹرول ایل، تو یہ دیکھیں واپس اپنے لیفٹ سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ اچھا اس کے بعد پہ ہمارے پاس شارٹ کٹ کی ہے، کیا کہتے ہیں، کنٹرول ایم انڈینٹ پیراگراف، اور کنٹرول ٹی ہینگنگ انڈینٹ، ٹھیک ہے، انڈینٹ پیراگراف اور ہینگنگ انڈینٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کو جلدی جلدی سے اس کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں انڈینٹ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو اسپیس ہے نا، یہ جو مارجنز ہیں، یہ سائڈ پہ یہ اسپیس ہے، اس کو کم اور زیادہ زیادہ کرنا جو ہے اس کو انڈینٹ کرتے ہیں کہ پیراگراف ہم انڈینٹ کریں۔ فار ایگزامپل یہ ہے، میں اس کو سلیکٹ کیا اس پیراگراف کو، کنٹرول ایم جیسی میں دباؤں گا تو یہ کہ اسپیس دیکھ رہے زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو واپس اپنی جگہ لانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنٹرول زیڈ سے ہم ایک اسٹیپ پیچھے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کنٹرول زیڈ دبائیں گے، دیکھیں ہم ایک ایک اسٹیپ پیچھے آ رہے ہیں، جو ہم نے کیا تھا وہ ہم پیچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کو دوبارہ بتایا، یہ دیکھیں کمپیوٹ جو لکھا تھا میں اس کو لیفٹ سائڈ پہ لایا تھا، لیکن میں نے ایک بار غلطی سے کنٹرول زیڈ ایک بار زیادہ دبا دیا، تو دوبارہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، کنٹرول وائی دبائیں گے تو یہ دیکھیں اب واپس اپنی جگہ پہ آ گیا، ایک اسٹیپ ہم دوبارہ آگے چلے گئے۔ اچھا ہم کہاں پڑھ رہے تھے، انڈینٹ پڑھ رہے تھے، انڈینٹ کہاں چلے گئے، چلیں۔ اچھا انڈینٹ تو آپ نے پڑھ لیا کہ انڈینٹ پیراگراف کسے کہتے ہیں۔ اب ہے ہمارے پاس کیا ہے، وہ کدھر چلا گیا، یہ رہا، کہاں گیا، ہاں ہینگنگ انڈینٹ، ٹھیک ہے، ہینگنگ انڈینٹ۔ ہینگنگ انڈینٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کنٹرول کے ساتھ جب آپ ٹی دبائیں گے تو دیکھیں فرسٹ لائن اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، فرسٹ لائن کا جو مارجن ہے وہ زیادہ نہیں ہو رہا، لیکن باقی لائنز جو ہیں وہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس طرح۔ اب فار ایگزامپل میں اس کو واپس کنٹرول زیڈ سے اپنی جگہ پہ لے آتا ہوں، فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے ڈاکومنٹ کو ہم نے اس اسٹائل میں کرنا ہے تو سلیکٹ کریں گے ہول ڈاکومنٹ، کنٹرول اے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہی کنٹرول ٹی دباتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ہر پیراگراف کی فرسٹ لائن جو ہے، یہ دیکھیں ہر پیراگراف کی جو فرسٹ لائن ہے وہ بڑی ہے، باقی جو ہے اس میں کیا ہے، جو مارجن ہے اس میں مارجن نہیں ہے، باقی سب میں مارجن آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ میں کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا اب ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس میں فونٹ آپشن، ٹھیک ہے، فونٹ آپشن، فونٹ آپشن ہمارے پاس کیا ہیں، دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، فونٹ آپشن ویسے تو ہمارے پاس یہ ہیں، لیکن کچھ آپشنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں یہاں نہیں ملتے، تو اس کے لیے ہم کنٹرول ڈی دبائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ فونٹ آپشنس آ گئے ہیں، ہم یہاں سے اسپیسنگ، یہ ہمارے پاس کچھ فونٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے اسمال کیپس، آل کیپس ہم سارے سلیکٹ کر کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے ہمیشہ وہی رہے
یعنی کہ جب ہم ایم ایس کوڈ یوز کریں تو وہی جو ہم نے اسٹائل سلیکٹ کیا ہوا ہے وہی آئے. تو اب یہاں سے اس کو سیٹ ایز ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر اس میں ایڈوانس آپشنس بھی تھے. کنٹرول ڈی دیکھیں یہ کچھ ایڈوانس آپشنس بھی ہیں. ٹھیک ہے. اسپیسنگ اگر آپ زیادہ کرنی ہے وہ بھی آپ یہاں سے سیٹ ایز ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو فونٹ آپشنس بھی ہو گئے ہیں. اچھا کنٹرول شفٹ ایف کنٹرول شفٹ ایف دبائیں گے تو اب جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے ایڈوانس آپشنس فونٹ ڈیفالٹ ہم ادھر ہی آ جائیں گے. دیکھیں میں کنٹرول شفٹ ایف جیسی دباؤں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس وہی والا آپشن آ کے ایڈوانس آپشنس اوپن ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں سے اس میں وہی میں آپ کو بتایا کہ ہم چینجز کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے انکریز فنڈ اور ڈیکریز فنڈ. ٹھیک ہے. وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے. انکریز فنڈ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک کی ورڈ پہ دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کو سلیکٹ کیا. ویسے تو ہم یہ دو یوز کرتے تھے نا. اس سے ہم وہ کرتے تھے اس سے ہم بڑا کرتے تھے. لیکن نہیں ہم کیا کریں گے. ہم کنٹرول دبائیں گے اور کنٹرول کے ساتھ یہ میں ابھی آپ کو سیمبل دکھاتا ہوں اس کے ذریعے ہم اس کو بڑا کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں. یہ سیمبل میں آپ کو یہ نیچے دکھا رہا ہوں یہ والا سیمبل یہ. ٹھیک ہے. دوبارہ اس کے ذریعے میں دوبارہ دکھاتا ہوں. کنٹرول دبائیں گے اور جیسے ہم اس کو دبائیں گے تو یہ چھوٹا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا سیمبل جو ہے اس کو میں مٹاتا ہوں. اور یہ والا سیمبل جو ہے یہ اس کنٹرول کے ساتھ اگر ہم اس کو دبائیں گے تو یہ بڑا ہوگا. کنٹرول تو یہ دیکھیں یہ بڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں اس کی وہ بھی زیادہ اٹھا ہے. اچھا تو ہم نے یہ سیکھ لیا. اس کو میں وہ کر دیتا ہوں. یہ میں شفٹ غلطی سے زیادہ لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے ویو اور ہائڈ ناٹ پرنٹنگ کریکٹرس یعنی کہ وہ کریکٹرز جو ہمیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. وہ کریکٹرز کون سے ہیں میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں. کنٹرول شفٹ اور ہم نے اسٹار دبانا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب اس میں جو یہ ڈاٹ کا سمبل جو یوز ہوا ہے نا ڈاٹ یہ جو آپ کو فل اسٹاپ کی طرح ڈاٹ نظر آ رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں. یہ دیکھ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈاٹ ڈاٹ اس کا مطلب ہے اسپیس. ٹھیک ہے. یہ اسپیس کے اس کو شو کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہ اسپیس دوں گا نا تو دیکھیں 2 ہو گئے یہ 3 ہو گئے. اور یہ والا جو ہے یہ انٹر کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی کہ جہاں جہاں ہم نے انٹر کا بٹن پریس کیا ہے یہ وہاں ہمیں شو ہوگا. ویسے اس کا جو صحیح وہ ہے نا کیا کہتے ہیں پیراگراف گروپ میں جا کے ادھر سے یہ ہائڈ ہو سکتے ادھر سے یہ شو ہو سکتے ہیں. لیکن اس کی شارٹ کٹ کی کیا ہے کنٹرول شفٹ اور ساتھ میں جو یہ ملٹیپلائی کا سائن ہے اسٹار والا وہ. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اب جہاں آپ ٹیب دبائیں گے نا ٹیب لیکن میں ٹیب کا بٹن کروں گا تو یہ ٹیب کا سائن ہے. ٹھیک ہے. یہ اسپیس کا یہ ٹیب کا اور یہ انٹر کا. ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ نے اس کے شارٹ کٹ کی اس کے ذریعے دوبارہ ہٹانا چاہتے ہیں تو کنٹرول شفٹ اور دوبارہ سے آپ نے وہ اسٹار والا بٹن دبانا ہے تو یہ کہ ہٹ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کو دوبارہ میں زوم آؤٹ کر دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہماری کچھ تھوڑی سی کیز رہ گئی ہیں. کنٹرول پلس ایرو اپ کنٹرول پلس اپ ایرو کنٹرول پلس ڈاؤن ایرو اس سے کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ اس پیراگراف میں ہیں کنٹرول دبائیں گے اور یہ جو نیویگیشنل کیز ہمارے پاس 4 لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن تو دیکھیں جیسے میں اب دباؤں گا تو یہ اس کے اوپر جو پیراگراف ہے نا یہ اس کی فرسٹ لائن پہ چلا جائے گا. دیکھیں میں دبایا یہ دیکھیں اب جب میں کنٹرول دبا کے یہ جو ڈاؤن کی ہے جب میں اس کو دباؤں گا تو دیکھیں یہ نیچے جو نیکسٹ پیراگراف ہوتا ہے اس کی فرسٹ لائن پہ آ جائے گا. یعنی کہ کنٹرول پلس اپ کی جو ہے وہ پریویس پیراگراف کی فرسٹ لائن ہے. کنٹرول پلس ڈاؤن کی جو ہے وہ نیکسٹ پیراگراف کی فرسٹ لائن پہ آ جاتی ہے. دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح. اچھا اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے کنٹرول پلس ڈیلیٹ اور کنٹرول پلس بیک اسپیس. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں اس کو یہاں رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کرسر
कर्सर को मैंने यहाँ रखा, कंट्रोल दबाया, और जैसे ही मैं डिलीट के बटन को दबाऊंगा तो ये देखें जो राइट साइड पे जो इसके वर्ड है ना, वो एक एक वर्ड डिलीट हो रहा है। ये देखें इट डिलीट हो गया। अब ये जो स्पेस ये डिलीट हो जाएगी। अब दोबारा दबाऊंगा, ये जो वैन लिखा हुआ है ये डिलीट हो जाएगी। एक वैन डिलीट हो गया। अब अगर कंट्रोल दबा के मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो जो इसके लेफ्ट साइड पे वर्ड है वो डिलीट होगा। ये देखें अब नेक्स्ट डिलीट हो गया, अब अपियर डिलीट हो गया। अगर आप सिर्फ बैक स्पेस दबाएंगे ना तो वन वन लेटर डिलीट हो रहा है, लेकिन अगर आप कंट्रोल दबा के बैक स्पेस दबाएंगे तो ये देखें फुल वर्ड डिलीट हो रहा है। ठीक है, डिलीट कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो राइट साइड पे वर्ड डिलीट होगा कर्सर के, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो लेफ्ट साइड पे फुल वर्ड डिलीट होगा। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है ये बैक, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप इस जगह पे हैं, ठीक है, इस जगह पे हैं, ठीक है, ये जगह आप जैसी कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे, ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ इधर, कंट्रोल और साथ में जैसे हम एंड दबाएंगे तो ये देखें ये डॉक्यूमेंट के फुल एंड पे आ जाएगा। कर्सर जो है ना फुल एंड पे आ गया, इसके नीचे और कोई वर्ड नहीं है। ठीक है। अब अगर आप कंट्रोल के साथ वो दबाएंगे, क्या कहते हैं, होम दबाएंगे, कंट्रोल के साथ जैसे ही हम होम दबाएंगे तो ये फुल स्टार्ट में चला जाएगा। देखें जैसे मैं दबाया तो ये देखें फुल स्टार्ट पे आ गया कर्सर। ठीक है। कंट्रोल के साथ जब हम एंड दबाएंगे तो ये एंड पे चला गया। होम दबाएंगे कंट्रोल के साथ, जैसे हम होम दबाएंगे तो ये स्टार्ट पे चला गया। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रह गया है कंट्रोल प्लस स्पेस। अच्छा जी, कंट्रोल प्लस स्पेस भी हम आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ये जो क्लियर फॉर्मेटर है, यानी कि जो फॉर्मेट हमने एक पैराग्राफ पे, किसी एक वर्ड पे या फुल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई किए हैं उसको हम दोबारा फॉर्मेट कर दें सारा का सारा एक साथ। यानी कि इस पर हमने क्या क्या फॉर्मेट अप्लाई किया है, इसको हमने वो किया है, फर्स्ट पैराग्राफ को बोल्ड किया है और इसकी हमने राइटिंग बड़ी की है। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट किया तो वैसे तो हम यहाँ से क्लियर आर फॉर्मेटिंग यूज़ करते थे, लेकिन अब हम शॉर्टकट की सीख रहे हैं। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं स्पेस बार दबाऊंगा, ये कि मैं स्पेस बार दबाया तो ये देखें इससे बोल्ड भी हट गया और ये वापस अपनी 11 नंबर राइटिंग पे आ गया है। ठीक है। तो एक शॉर्टकट कीज़ हमारी रह गई है, वो है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस जैसे ही हम दबाएंगे देखें हमारे पास सेव का ऑप्शन आ गया है। ठीक है। आप यहाँ से जाके जहाँ आप सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ इस फाइल को, तो ये मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप से क्लिक किया और जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो एक हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। ठीक है। तो मैं इसको वो कर रहा हूँ, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये देखें इधर हम ढूंढ लेते हैं, ये रहा हमारा कंप्यूटर कनेक्ट के नाम से फ़ाइल सेव हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी थी, मैं खुद भी थक गया और हो सकता है आप सब भी शायद बोर हो गए हों, लेकिन इंशाल्लाह कल से हम इंसर्ट टैब स्टार्ट कर रहे हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगी, आपको भी पसंद आएंगी। ये जो आज मैंने टेबल बनाया था ये भी मैंने इंसर्ट टैब से बनाया था। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप सब हमें सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि और लोग भी कुछ सीख लें। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।